کچھ اندھیرے پلک جھپکتے ہی آپ کے اندر اتر جاتے ہیں، کچھ آوازیں جو سنائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہیں، کچھ سائے دکھائی نہیں دیتے مگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کچھ کہانیاں جو آپ کے سامنے نہیں آتی مگر آپ کو زبردستی اپنے سامنے لا کھڑا کرتی ہیں۔ ایسی دنیا کی کہانیاں جہاں چیخیں صدیوں سے قید ہیں اور خاموشیاں راج کرتی ہیں، جہاں سائے سرگوشیوں سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ یہ آصف زدہ لاہور ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی دروازے کی کہانی سنانے والا ہوں۔ وہ وقت کو نکل جاتا ہے اور واپس وہی لوٹتا ہے جس کے اندر بہت کچھ مر چکا ہوتا ہے۔ 27 جولائی کی رات تھی۔ لاہور کی گلیوں میں نمی تہ تک جمی ہوئی تھی، فضا میں بارش کا خمار تھا اور تھکن میں نمی رچی ہوئی تھی۔ احمد علی شادی سے واپس آ رہا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے اس نے سوچا کہ آج مجھے ایک شارٹ کٹ لینا چاہیے۔ اس نے اپنے فون پر گوگل میپ کو کھولا۔ اسکرین پر ایک اجنبی گلی کا نام ابھرتا ہے، اندھیری گلی۔ علی نے اس گلی کا نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ گوگل نے اسٹارٹ کیا، ٹرن لیفٹ آن ٹو اندھیری گلی۔ علی نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ سڑک تنگ ہونے لگی، دیواروں پر پھٹے پوسٹر لرزنے لگے، ایک دم سے دھند چھانے لگی اور علی کو ٹھنڈ لگنے لگی۔ علی نے دیکھا کہ کہیں اس کا اے سی غلطی سے آن تو نہیں رہ گیا ہے، مگر اے سی بند تھا۔ علی نے نظریں اٹھا کر جو سامنے دیکھا تو علی کو ایمرجنسی بریک لگانا پڑی، کیونکہ سامنے راستہ بالکل بند تھا۔ وہاں ایک بوسیدہ لکڑی کا دروازہ تھا جو کہ پوری طرح سے کھلا تھا اور اس کے اندر گپ اندھیرا تھا۔ دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا جسے کسی نے شاید ناخنوں سے تراش کر لکھا تھا، یہاں وقت سانس روکتا ہے اور سائے جینے لگتے ہیں۔ علی نے فوراً بیک ویو مرر میں دیکھا تو علی کے عین پیچھے ایک اور دیوار بن چکی تھی، یعنی واپسی کا راستہ بالکل بند ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ بڑھنے لگی، گاڑی کی ونڈو نے بھی بند ہونے سے انکار کر دیا۔ علی ڈرتے ڈرتے گاڑی سے نیچے اترا اور اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک طرف بڑا سا گھڑیال تھا جس پر وقت رکا ہوا تھا۔ وہاں 1 بجا تھا، دیواروں پر تیل کے چراغ جل رہے تھے۔ اچانک سے ایک ننھے ہاتھ نے علی کو تھاما۔ علی کے دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے والی تھی۔ یہاں ایک 12 برس کی بچی پرانے فراق میں ہاتھ میں ایک دیا لیے کھڑی تھی۔ ہاتھ ایک جھٹکے سے علی نے چھڑایا اور وہ پیچھے کی طرف ہوا، لیکن بچی نے معصومیت سے کہا، اماں نے کہا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، مگر آپ تو واپس آ گئے۔ علی کا جسم جیسے سن ہو گیا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، نہ ہی قدم آگے پیچھے بڑھ رہے تھے۔ علی دروازے کی طرف لپکا لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے علی واپس پلٹا لیکن بچی غائب ہو چکی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں تیز تیز ہلنے لگی، جیسے اس میں قید روحیں علی کو بلا رہی ہوں یا پھر کسی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہی ہوں۔ اور پھر اچانک سے سیاہ برقعے میں ایک عورت علی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا چہرہ مکمل چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا آئینہ تھا۔ وہ بولی، واپسی چاہتے ہو تو اپنی سب سے قیمتی یاد بتاؤ۔ علی کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور اس کا دماغ بہت تیزی سے چلنے لگا۔ اس کی سب سے قیمتی یاد کیا ہو سکتی ہے؟ ماں کی مسکراہٹ، باپ کی آخری دعا، یا پہلی محبت، یا پھر علی کا بچپن؟ وہ عورت چلا کر بولی، فیصلہ کرو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر گھڑیال کی سوئیاں تیزی سے چلنے لگی۔ علی نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور کہا، ماں نے رخصت ہوتے وقت میری پیشانی پر بوسہ دیا تھا، میری سب سے قیمتی یاد وہی ہے۔ اس عورت نے علی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ علی مبہوت کھڑا تھا اور پھر اس کی یاد کو آئینے میں پھونک دیا اور شیشہ چٹک کر ٹوٹ گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے ڈر کر علی نے آنکھیں جو کھولی تو عورت غائب تھی، دروازہ کھل چکا تھا۔ علی بھاگ کر دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے سوچا شاید وہ آزاد ہو چکا ہے، مگر وہ ایک نئی دنیا کی قید میں پہنچ چکا تھا۔
باہر کی دنیا تو بالکل الگ تھی, وہاں علی کی کار نہیں تھی. اب وہی رنگین گلی ایک بڑے چوراہے میں بدل چکی تھی. سڑک پر بڑی بڑی گاڑیاں, لوگ سیاہ چشمے اور کھدر کے سوٹ پہنے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. علی کے کانوں میں ایک آواز گونجی, یہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان ہے, 25 جولائی 1965 دشمن کی پیش قدمی جاری ہے. مگر علی تو پاکستان میں تھا. علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے فون نکالنا چاہا تو جیب میں فون نہیں تھا, بس ایک پرانا شناختی کارڈ تھا اور اس پر علی کی تصویر تھی اور تاریخ پیدائش 1933. اتنے میں ایک ہندو دوڑتا ہوا آیا اور اس نے علی کا گلا ایک تیز دھار چھرے سے کاٹ دیا. علی زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وجود برف کی مانند ٹھنڈا. لیکن جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ شالیمار اسپتال لاہور کے بیڈ پر لیٹا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ شاید ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا, لیکن علی کی گردن پر وہ تیز دھار چھرے کا نشان ابھی بھی باقی تھا. لیکن اس کی نوعیت ایسی تھی جیسے وہ برسوں پرانا ہو. علی آج بھی لاہور کے ایک پوش علاقے میں رہتا ہے. علی خاموش رہتا ہے. علی کے گھر میں آئینہ نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ فون رکھتا ہے. اب وہ راتوں کو سو بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ چہرہ جو ماں نے آخری بار چوما تھا وہ اب اس کے خواب میں بھی نہیں آتا. علی بہت کم ہی لوگوں سے ملتا ہے, لیکن جب بھی وہ کسی سے ملتا ہے تو بس یہی کہتا ہے, اگر گوگل میپ تمہیں کبھی اندھیری گلی دکھائے تو واپس مڑ جانا, کیونکہ ہر شارٹ کٹ منزل کو نہیں جاتا. یہ کہانی ہمارے آج کا جو ایپیسوڈ ہے آصف زدہ لاہور اس کی تھی. امید ہے یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہو. اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل لاہور گوسپ کو فوراً سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے.